الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے. بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے. درود علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی. ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے. کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے. کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ، کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں. نہ کرے ایسا. زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں. بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو. دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں. ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی. کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں. کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا. ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج کی تکیہ کلام بن گیا ہمارا. سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ تو شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے. یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی. The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے، باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے خیر تو ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا. چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں. ہے بڑی باریک بات. چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے نا. تو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزرے. رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدا را یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اعضاء سلامت ہے نا، اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے. صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم ان تینوں مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے. ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں گا.
اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے، وہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے۔ اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے، انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے، وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے، جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے۔ دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا، دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں، فرمایا جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے ہی شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔